یہ ذرا سنیے۔ جواد احمد عمران خان صاحب جیسے سیاستدانوں سے 1000 گنا بہتر ہے، کروڑ گنا بہتر ہے، قابل احترام ہے۔ جواد احمد وہ ہے کہ جس نے کبھی اپنی بیٹی کو ڈسون نہیں کیا۔ سوشل میڈیا میں نے کھولا ہے تو میں نے دیکھا کہ میرا نام مارا ہے، مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں، میں اٹھا تھا تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار مجھے کیوں گالیاں لوگ دے رہے ہیں، بڑا حیران ہوا میں۔ تو پتہ چلا کہ اقرار کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اور پھر مجھے جو پتہ چلا وہ یہ ہے کہ انہوں نے تو بہت ہی بری اس کو بات کی ہے جو وہ نہیں بولنا چاہتا، میں بھی نہیں بولنا چاہتا، اور اس کے ساتھ پھر یہ کہا ہے، مطلب اس کے نام کے ساتھ کوئی بری چیز لگا کے کہا ہے کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا۔ اب یہ پی ٹی آئی کا یہ کام ہے، پی ٹی آئی نے اس ملک کے کلچر کو اتنا گندا کر دیا ہے، صحافت کے بھی سیاست کے بھی، کہ یہ کوئی اب آدمی جو ہے اس کو نہیں چھوڑتے، اسپیشلی اگر وہ عمران خان پہ تنقید کرے اور جائز کرے۔ تو مجھے بڑا برا لگا جو اصل بات ہے، اور مجھے اقرار ہمیشہ بڑا ایک انرجیٹک سا جوان آدمی لگتا ہے، جو کہ دیکھو اتنے بڑے زیادہ پیسے چھوڑ کے اس نے سارا کچھ چھوڑ کے سیاست کی طرف قدم رکھا ہے، آپ اپریشیٹ کریں اس کو۔ تو آپ نے اس کو بھی اب اپنے کی نوک پہ رکھ لیا ہے۔ پہلے انہوں نے مجھے 5-6 سال سے یہ میرے ساتھ کیا ہے، 6 سال ہو گئے مجھے بھگتتے ہوئے، اور اب یہ اس آدمی کو پیچھے پڑ گئے ہیں۔ بہت ہی غلط حرکت ہے، اور میں تو اقرار کے لیے میری نیک تمنائیں ہیں اور دعائیں کہ وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ کرے، اور اس ملک میں بڑی باڈی بنائے جو اس کا دل کر رہا ہے۔ یہ آپ کو کبھی ایکسپیرینس کرنا پڑا کہ آپ ایئرپورٹ پہ سفر کر رہے ہوں یا کسی بھی پبلک پلیس میں، اور آپ کو بھی آپ کے نظریات کی وجہ سے کوئی اس طرح کی جملے کا یا بات کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ حمزہ میرے ساتھ پتہ کیوں نہیں ہوا، کیونکہ نا ایک تو میں بڑا ہوں عمر میں۔ سن لیا آپ نے، تو وہ عمران خان کو جس طرح کے القابات سے نواز رہے ہیں، جس طرح کی بات چیت کر رہے ہیں، جواد احمد کو یہ کہنے کے لیے کہ وہ اچھا ہے اور عمران خان برا ہے، مجھے بہت سارے ان کے قریبی دوستوں نے کہا کہ یہ بیچارے اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتے، اکثر اوقات یہ ہوش سے باہر ہوتے ہیں۔